آج ایک خاص جگہ آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں کبھی نہ کبھی میری ایسی زمینداری ہوگی جو قیامت تک نہیں ختم ہوگی۔ ہم آپ مانے یا نہ مانے، سب سے بڑا المناک واقعہ یہ ہے کہ دنیا سرائے فانی ہے۔ جو یہاں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن جائے گا ضرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری۔ مجھ کو بھی ایک دن انہی حضرات کے بیچ آ کر لیٹ جانا ہوگا۔ آج تو خود چل کر آیا ہوں، مگر اس دن میرے عزیز مجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور یہیں کہیں کسی جگہ قبر میں دفنا دیں گے۔ قبر بھی کیا جگہ ہے راحت کی، نیند آئی بھی تو قیامت کی۔ یہ ہمارے پردادا کے والد کی قبر ہے۔ وہ 4 بھائی تھے، عقیل احمد خان، جمیل احمد خان، جلیل احمد خان اور حسن احمد خان۔ ان چاروں میں بے پناہ محبت تھی۔ جب چھوٹے بھائی حسن خان کا انتقال ہوا تو ان کے غم میں باقی بھائی ایسے مایوس ہوئے کہ تینوں کی مہینے بھر کے اندر ہی وفات ہو گئی۔ وہ مرتے گئے اور ایک دوسرے کے قریب دفن ہوتے گئے۔ اس زمانے میں ان کی موت پہ اکثر لوگ کہا کرتے تھے، عقیلو، جمیلو، جلیلو، حسن ایک ہی قبر میں ہو گئے سب دفن۔ یہ میرے پردادا محمد تکمیل خان کی قبر ہے، جو 1920 میں اسہیوگ آندولن یعنی نان کوآپریشن موومنٹ میں حصہ لینے کی وجہ سے جیل بھیج دیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ملی آباد کے اور بھی کرانتیکاری شامل تھے۔ وہ کانگریس کی ملی آباد قصبہ کمیٹی کے صدر تھے۔ یہ قبر احمد علی خان صاحب کی ہے، جن کا انتقال 1966 میں ہوا تھا۔ یہ بھی کرانتیکاری تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جیل بھی گئے تھے۔ یہ میرے دادا عزیز رمتی خان کی قبر ہے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اتنے روبدار اور سنجیدہ مزاج سے۔ ان کا ایک قصہ جناب اسمر ملی آبادی چچا نے سنایا تھا کہ سن 60 کے آس پاس جب جوش ملی آباد آئے تھے تو اکثر مرزا گنج میں شعر و شاعری کی محفل سجا کرتی تھی۔ انہی محفلوں میں عزیز رمتی خان بھی سامعین بن کر ان کو سننے آتے تھے، مگر جوش صاحب کی شاعری پر داد دینا تو دور کی بات، وہ ہنستے مسکراتے بھی نہ تھے۔ بس جب شعر پسند آتا تو سر اوپر سے نیچے تھوڑا ہلا دیا کرتے تھے۔ جوش صاحب خود بہت بڑے پٹھان تھے۔ وہ ایک دن تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے دن ناظم مشاعرہ سے بولے کہ یہ شخص کون ہے جو نہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، نہ داد دیتا ہے، بس کسی بخراج کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ اب اگر یہ آدمی کل آیا تو میں مشاعرہ نہیں پڑھوں گا۔ جب کسی نے جوش صاحب کی ناراضگی کی وجہ ان کو بتائی تو انہوں نے پھر محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ میرے عزیز چچا جنید رمتی خان صاحب کی قبر ہے، بہترین شخصیت تھی ان کی۔ یہ میرے دادا کے سگے خالہ بھائی عبدالکمال خان صاحب کی قبر ہے، شاندار شخصیت کے مالک تھے، یہاں کے پرانے رئیس تھے۔ یہ سرفراز علی خان کی قبر ہے، جو ملی آباد کے پہلے مورخ، اتہاسکار، ہسٹورین تھے۔ انہوں نے ایک شاندار کتاب ملی آباد کی تاریخ پر لکھی تھی، جس کا نام تھا ملی آباد۔